اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی اقتدار ہے، تو ہمیں اس منصب کا، اس کرسی کا، اس اقتدار کا، اس پاور کا صحیح استعمال کرنا ہے، نہ کہ اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں پاور دی ہے، ہم اس پاور سے اللہ کی مخلوق کا، حضور کی امت کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم بھلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا ہم سے ہو سکے گا، چاہے وہ ویڈیو کے مادھیم سے، چاہے وہ طاقت کے مادھیم سے، چاہے وہ ہماری اس کرسی کے مادھیم سے، جو بھی ہم سے بن سکے گا ہم بھرپور مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک ڈاکٹر صاحبہ لنچ کر رہی تھی اور اچانک ایک پیشنٹ آ جاتا ہے اور وہ لیڈیز مطلب ڈلیوری ہونے کی بہت ہی قریب ہے اور اسے دقت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرنی کو جیسے ہی پتہ لگا، اس نے اپنا کھانا چھوڑ کر ترنت آئی اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور اس کی ڈلیوری سکسیزفل ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اسے ڈاکٹر نہیں بنایا تھا، اس نے اپنا ایگو چھوڑ کر اس کی مدد کی۔ حالانکہ اس کا یہ کام تھا، لیکن آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا ایگو اتنا زیادہ ہائی لیول پر ہو گیا ہے کہ اگر وہ لنچ کے ٹائم پر ہوتے ہیں تو کوئی مریض کتنا ہی سیریس ہو، کتنا ہی ایمرجنسی میں ہو، کتنی ہی خطرناک اس کی کنڈیشن ہو، لیکن ڈاکٹر آنے کو تیار نہیں ہے۔ آتا ہے تو پہلے ہی یہ خبر آ جاتی ہے، میسج آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا پرچہ 500 روپے کا چلتا ہے، لیکن اگر آپ ابھی بلاؤ گے تو 2000 روپے آپ پہ جائیں گے، کیونکہ وہ کھانا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ 2000 روپے جائیں گے آپ کے۔ اگر آپ ابھی ان کو بلاؤ گے تو 2000 روپے دینا پڑیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب کو فیس کے۔ لیکن اس ڈاکٹرنی کو میں سلام کرتا ہوں جس نے کھانا چھوڑ کر اور اس بیچاری کی جان بچائی اور بچہ نارمل کیا، ڈلیوری کی۔ ایسی ویڈیو، یہ ویڈیو صرف اور صرف میسج ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی پاور ہے یا کوئی اقتدار ہے یا کوئی منصب ہے یا کوئی کرسی ہے۔ اگر ایسی چیز ہمارے پاس ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ مخلوق کا بھلا ہو۔ اللہ نے جو یہ مخلوق بنائی ہے، اشرف المخلوقات جو حضور کی امت ہے، ہو سکے تو ہمارے ذریعے اس کا بھلا ہو، برا نہ ہو سکے۔ اگر اچھا نہ ہو سکے تو برا بھی نہ ہو، لیکن جب تمہارے پاس یہ پاور ہے، یہ چیز ہے، یہ منصب ہے، یہ کرسی ہے، تو تم بھلا کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ تم سے حساب لیا جائے قیامت کے دن کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ پاور دی تھی، تو نے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے تجھے یہ کرسی دی تھی، تو نے لوگوں کا غلط فائدہ کیوں اٹھایا؟ جب تیرے پاس یہ طاقت تھی، تیرے پاس یہ قوت تھی، تو نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں لوگوں کی تو نے کام نہیں آیا؟ کیوں لوگوں کو تو نے ستایا؟ کیوں لوگوں کو تو نے تکلیفیں دی؟ کیوں لوگوں کو تو نے اذیتیں دیں؟ کیا تجھے میرا خوف نہیں تھا؟ آج کل کے ہمارے ڈاکٹر، مریض مر جائے لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ مریض کتنا ہی سیریس ہو، وہ لیٹے ہیں، ان کا ٹائم جب ہوگا تبھی وہ آئیں گے۔ اور صبح میں اتنا لیٹ ٹائم ہے کہ جب بھی ٹائم سے پہلے نہیں آئیں گے، چاہے تم مر جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اور بھی چلے جائیے آفیسز میں، آپ اس میں چلے جائیے، تحصیل میں چلے جائیے، چکر لگوا کے آپ کے چپلیں نہ گھس جائیں گی جب تک آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہیں تو وہ کام تمہارا ایک ہی چکر میں کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ایک ہی دن میں تمہارے سارے ڈاکومنٹ منگوا کر سارا کام کمپلیٹ کر کے تمہیں دے سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو چکر لگوانے ہیں، آج آئیو، کل آئیو، پرسوں آئیو، ترسوں آئیو، اس طریقے سے آپ کا وقت ضائع کروانا ہی ہے۔ اور اگر وہ چکر نہیں لگوائے گا تو آپ سے پیسے کیسے دو گے بھائی؟ اب اس نے کہہ دیا کل کو آنا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی پیسے لے لو، تھوڑا کر دو، جلدی کر دو، چلو کوشش کرتے ہیں، پیسے لے لیجیے، چکر لگوا رہے ہیں، پھر 2-3 دن بعد آیا، ارے کر دو یا کر دو، لو اور پیسے رکھ لو۔ یہ ہیں پیسے بنانے کے طریقے اور پبلک کو چوتیا بنانے کا طریقہ۔ کام تو جلدی ہی ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں ٹہلاؤں گا نہیں تو میری کمائی کیسے ہوگی؟ میں اگر بے وقوف نہیں بناؤں تو کمائی کیسے ہوگی؟ یہ سب مخلوق کو لوٹنے کا طریقہ ہے، پبلک کو پریشان کرنے کا طریقہ ہے۔ بھائی میرے دوست، میرے عزیز، اگر آپ کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی اقتدار اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس کی مدد سے لوگوں کی سہایتا کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے، آپ حضور کی اس امت کے جو بھی لوگ ہیں ان کی سہایتا کریں، ان کی مدد کریں۔
اگر میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں تو مجھ سے جتنی بھی مدد ہو سکے گی میں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ میں تیار ہوں، کوئی بھی رات میں آتا ہے، دن میں آتا ہے، کسی بھی وقت اگر مجھے کوئی اپنی ضرورت پر پکارتا ہے تو میں تیار ہوں اس کی مدد کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے کوئی بھی اقتدار، کوئی بھی منصب، کوئی بھی کرسی اگر دی ہے تو آپ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ کرسی دی تھی، تو نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہ کیا؟ میں نے تمہیں یہ پاور دی تھی، تم نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہ کیا؟ میں نے تمہیں ممبر بنایا تھا، تم نے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ میں نے تمہیں یہ کرسی دی تھی، تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، کہ جب آپ کو آدھی دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا، آج تو ذرا سے علاقوں کے چیئرمین، ممبر، پردھان بن گئے تو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کیا ہیں، ہم بہت بڑے منتری ودھائک بن گئے۔ لیکن یاد کرو وہ دور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے آدھی دنیا سے زیادہ کی حکومت نوازی، یعنی کہ پوری دنیا 100% میں سے 70% دنیا ان کی حکومت میں تھی۔ ان کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر چل رہی تھی، لیکن اس شخص کی ذرا یہ تو دیکھو کہ رات میں جب پبلک سو گئی، رات میں سارے لوگ سو رہے ہیں اپنے گھروں پر چین سے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رات کے اندھیرے میں گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی میری سلطنت میں، میری حکومت میں کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی دہیارا تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں۔ چیک کر رہے ہیں جا کر گلیوں میں، کہیں یہ نہ کہہ دے قیامت کے دن کہ یا اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم بھوکے سوئے تھے، یا ہم تکلیف میں رہے تھے، لیکن عمر نے ہم سے آ کر ہمارا حال نہ پوچھا۔ اس لیے اللہ کے خوف سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی گلی گھوم رہے ہیں اور قوم کا حال پتہ کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں، کہیں کوئی مصیبت میں تو نہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا ناش کی کمی کے کارن۔ یہ چیک کر رہے ہیں جا کر گلیوں میں گھومتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، رات کو پبلک سوتی ہے اور آپ جاگتے ہیں۔ ایسا حکمران، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور آج اگر ہمارے پاس ذرا سی بھی کوئی پاور آ گئی تو یہ بٹن جو ہے یہ لگ ہی نہیں رہا ہے، یہ کھل جا رہا ہے ترنت، اور ایسے سینہ چوڑا کر کے ٹہل رہا کہ اب میرا کون کیا کرے، اب تو میں پردھان ہوں، اب تو میں چیئرمین ہوں، اب تو میں ودھائک ہوں، اب میرا کون کیا کرنے والا ہے، اب تو میرے پاس پاور ہے۔ یاد رکھ انسان، تجھے مرنا ہے ایک دن، اے انسان، ہمیں اور آپ کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمیں کرسی، جو بھی ہمیں پاور دی گئی ہے، اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس کا کیسے استعمال کیا۔ میں نے تمہیں یہ پاور دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا، اور ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جہاں پر انسان لرزہ ہوگا، جسم کا ہر ایک پرزہ کپ کپاتا ہوگا، تھر تھراتا ہوگا، ہم وہاں کیسے حساب دیں گے؟ ذرا سوچیں میرے دوست، میرے عزیز۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو چینج کر لیں، اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔